اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بہت خوبصورت نمونہ نکل گیا۔ اب جلدی جلدی سے آپ کو 2-4-5 منٹ کا پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا، راز کیا ہے؟ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا، راز کیا ہے؟ اس کو سنا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چاند آسمان میں ہوتا ہے، روشن ہوتا، زمین کو روشن کرتا ہے۔ سورج آسمان میں ہوتا ہے، آسمان کو روشن کرتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے۔ چراغ جلتا ہے، گھر کو روشن کرتا ہے۔ چراغ جلتا ہے، گھر کو روشن کرتا ہے۔ ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ کوئی منظر ہنسی نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا۔ لوگ تھک چکے ہیں، پک چکے ہیں۔ 2 پیغام دے کر کے میں آپ کے جلسے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ سنیے گا، 7 منٹ آپ کا خرچ ہوگا۔ جانے والے کو جانے دیجئے، لیکن جانے والے کا ساتھ آپ مت دیجئے۔ 7 منٹ آپ کو 2 پیغام سننا ہے، عورتوں کے حوالے سے اور جوانوں کے حوالے سے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ 7 منٹ آپ کا خرچ ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ جلدی سے تھک گئے اور بہت دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں، آپ کا تھکنا ضروری ہے، بہت دیر سے جلسہ سن رہے ہیں، اس لیے 2 پیغام آپ کو دیتا ہوں، عورتوں کے حوالے سے اور جوان کے حوالے سے۔ 2 پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ جوانوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ایک ملک ہے سویڈن، دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے۔ وہاں آدمی یہ سوچتا ہے کہ پیسہ کہاں لگانا ہے۔ ہندوستان میں آدمی سوچ رہا ہے پیسہ کہاں سے آئے گا، وہاں لوگ سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں لگائیں گے۔ اتنا پیسہ والا ملک ہے، لیکن اس میں 2 برائی ہو رہی ہے۔ طلاق پڑتی ہے، 70% طلاق پڑتی ہے۔ 70 گھر میں، 100 گھر میں 70 گھر کو طلاق پڑ جاتی ہے، اور آدمی خودکشی کرتا ہے۔ جب اتنا خوشحال ملک ہے، امیر ملک ہے، تو وہاں پر طلاق کیوں پڑتی ہے، خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ انشاءاللہ ہمارا سماج بے پردگی سے پاک ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اگر سونے کا زیور عورت پہنتی ہے، حدیث میں دھمکی ہے، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اور اس زیور سے عذاب دیا جائے گا۔ عورت کے لیے زیور پہننا جائز، پھر دھمکی کس بات کی ہے؟ دھمکی ان عورتوں کو ہے جو زیور پہنتی ہے زکوٰۃ نہیں دیتی ہے۔ یہ دھمکی اس عورتوں کو ہے جو زیور پہن کر کے نمائش کرتی ہے۔ یہ دھمکی ان عورتوں کو ہے جو زیور پہنتی ہے تکبر کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رشتہ دار کے یہاں آئے، کہا کہ لڑکی تمہاری 14-15 سال کی ہو گئی، شادی کر دو۔ کہا کہ 14-15 سال میں شادی؟ ابھی تو منہ سے اس کے دودھ کی بو آ رہی ہے۔ کہا کہ جب دودھ پھٹ جائے گا نا تو صرف کتے ہی پئیں گے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ میخائیل گورباچوف سوویت یونین کا آخری صدر تھا، اس نے کہا ہم نے اجازت دے دیا عورتوں کو تم باہر جا کر کے نوکری کرو۔ شوہر بھی نوکری کر رہا ہے،
عورت بھی نوکری کر رہی ہے، لیکن کیا ہوا؟ ہمارے گھر کا نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ ہم نے گھر سے عورت کو نکالا کمانے کے لیے، بچے ماں سے محروم ہو گئے۔ ماں زندہ ہے لیکن بچے ماں کے بغیر یتیم ہو گئے۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بہت سارے جوان ہمارے موبائل میں کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، کون سی عورت ہے، اس سے آنکھ لڑایا، شادی کر لیا۔ آپ کو کیا نقصان ہوگا، کیا نفع ہوگا؟ ایسی شادی کریں گے باپ کو رلائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ہاں، تو 4-5 کی چوری پکڑی گئی ہے۔ شادی کر لیتے ہیں، آنکھ لڑا کر کے شادی کر لیتے ہیں۔ امریکہ میں شادی کر لیا، اب وہاں نقصان کیا ہوتا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شادی کر لیا یہ کہہ کر کے تم اپنے دھرم پر رہو، میں اپنے دھرم پر رہتی ہوں۔ عیسائی عورت تھی، شادی کر لیا، وہ اپنے دھرم پر ہے، یہ اپنے دھرم پر ہے۔ بال بچے پیدا ہو گئے، اب حصہ کر لیا، آدھا بچہ تمہارا آدھا بچہ ہمارا۔ مطلب کیا ہوا؟ باپ راضی ہو گیا کہ میرا آدھا بچہ عیسائی رہے گا، یہ باپ مرتد ہو گیا، ایمان سے نکل گیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے ملک میں مسلمان کے ہاتھ میں طلاق ہے، عورت کو طلاق دیتا ہے، لیکن امریکہ میں عورت مرد کو طلاق دیتی ہے۔ جب بال بچے پر قبضہ کر لیتی ہے، اکاؤنٹ بیلنس کی مالک ہو جاتی ہے، تو اس کو طلاق دے دیتی ہے۔ یہ نہ گھر کا بھی رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے، دو بھی کے گدھا سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ پھینکے کے چکر میں سو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی آخر، لیکن پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی۔ دو مثال دے رہا ہوں، بیوی کا کیا حق ہے عورت کے اوپر، عورت کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر۔ جو شادی کرنے والے نہیں ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ہاں، ایسے بوڑھے ہاتھ اٹھائیں جن کی یہاں شادی ہوگی ہی نہیں۔ الحمدللہ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیوی اپنے شوہر کی عظمت رکھے، اپنے برابر نہ سمجھے، اپنے سے بڑا سمجھے، پہلا حق۔ دوسرا حق، شوہر کی خدمت کرے۔ تیسرا حق، شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، بچے کی حفاظت کرے۔ چوتھا حق، شوہر سے محبت رکھے، اپنے دل میں شوہر کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دے۔ پانچواں حق، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ آخری حق، شوہر کے بچے کو ادب دے، علم دے، چاہے اپنے ہو چاہے سوتیلے ہو۔ شوہر کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر، لائن بلائن سنا رہا ہوں، 2-3 منٹ میں آپ کا پیغام ختم کر رہا ہوں۔ شادی کرے تو مہر دے، مہر جتنا باندھو دینا تو ہے نہیں، اگر دینا ہے نہیں، دینے کی نیت بھی نہیں ہے، عمر بھر اپنی بیوی سے زنا کرنے کا گناہ اٹھائے گا۔ کھانا خرچہ دے۔ تیسرا، نرمی کرے، نرمی کے ساتھ نرمی کرے، حسن اچھا سلوک کرے، اور جب وہ مصیبت میں رہے تو اس کی مدد کرے، جب اس سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے، اور وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے، اگر وہ بے دین ہو اسے دیندار بنائے۔ بس آخری 2 مثال سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شادی ہوئی، بیوی سسرال سے میکے گئی، بیٹی نہیں بیٹی ہے، سسرال سے آئی ہے، تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی سسرال میں تم نے سسرال کو کیسا پایا، ساس سسر کو کیسا پایا، شوہر کو کیسا پایا؟ بیٹی نے ایک لائن میں جواب دیا، سوچا تھا مرنے کے بعد جنت ملے گی، جیتے جی ہی جنت مل گئی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ تلسی داس، نام کیا ہے؟ تلسی داس۔ تلسی داس کیسے بنے؟ بیوی نے بنایا۔ جب بیوی نیک ہوتی ہے تو شوہر کو ہیرا بنا دیتی۔ دھیان دے رہا، نئی شادی ہوئی تھی، ندی کے اس پار تھے اور بیوی ندی کے اس پار تھی۔ بیوی سے جا رہے تھے ملاقات کے لیے، کشتی نہیں تھی، جو جلا ہوا مردہ تھا ندی کے کنارے اسی کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور اس پار چلے گئے۔ بیوی دروازہ لگا کر کے سو رہی تھی، سانپ لٹک رہا تھا، رسی سمجھ کر کے سانپ ہی کو پکڑ لیا، اندر تڑپ کر کے چلے گئے۔
बीवी ने कहा क्या है, बगैर कश्ती के आ गए, जोश में, जवानी के जोश में आ गए और सांप को पकड़ लिया रस्सी समझकर, जवानी के जोश में। आत्मा के लिए इतनी कुर्बानी, अगर परमात्मा के लिए कुर्बानी देते तो कहां से कहां पहुंच जाते। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, इज्जत नहीं रही, बे फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, औरत की ज़ात है। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है, बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अज़मत नहीं रही, बे फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरान पीर से। पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से, कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बे फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट का, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपका जनाजा उठेगा या हमारा जनाजा उठेगा। ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन में नमूना निकल रहा है। हमारे जवान को तरक्की नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है। और इस हिंदुस्तान में तरक्की कौन सी कौम कर रही है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 3 कौम तरक्की कर रही है इस हिंदुस्तान में। एक का नाम है मरवाड़ी, दूसरी कौम का नाम है महता, तीसरी कौम का नाम है गुज्जर। मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, महता तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, मुसलमान को तरक्की नहीं। राज क्या है, इसको सुनने के लिए तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मरवाड़ी का, महता का, गुज्जर का कोई मुकदमा अदालत में नहीं जाता, घर में बैठ करके हल हो जाता है। और मुसलमान का मुकदमा सिर्फ डोरी एक्ट का 1 साल में कटिहार की अदालत में 34,000। उस कौम का मुकदमा अदालत में नहीं जाता, बैठ करके घर में मसला हल हो जाता है। वो कौम तरक्की कर रही है, हमारी तरक्की नहीं है। दूसरी वजह, महता तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, मरवाड़ी तरक्की कर रहा, मुसलमान तरक्की नहीं कर रहा। राज क्या है, सुना रहा। उसमें कोई कमज़ोर होता है, पूंजी से गिरता है तो सब लोग उसकी मदद करते हैं, चाहे 72 मरतबा फेल कर जाए, सब लोग उसकी मदद करते हैं। वो कौम तरक्की कर रही है। और मुसलमानों का हाल क्या है? बरेलवी टांग खींच रहा है देवबंदी का, देवबंदी टांग खींच रहा है बरेलवी का, सलफ़ी पीछे पड़ा हुआ है हनफी के, हनफी पीछे पड़ा हुआ है सलफ़ी के, शिया पड़ा हुआ है सुन्नी के, सुन्नी पड़ा हुआ है शिया के। बताइए तरक्की कैसे होगी? एक मिसाल पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, घोड़ा और कुत्ता दोनों बहस कर रहा था, दोनों बहस कर रहे थे। घोड़े ने कहा मेरे अंदर जो खूबी है, कमाल है, वो किसी में नहीं है। मैं दौड़ता हूँ, टाप मारता हूँ, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है, ये कमाल किसी के अंदर नहीं। कुत्ते ने कहा कि ये कोई कमाल नहीं है, इससे बढ़कर के मेरे अंदर कमाल है, जब मैं दौड़ता हूँ मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। घोड़ा ने कहा छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। मुकाबला हो रहा है, जलसा की जगह से कुत्ता का और घोड़े का मुकाबला हो रहा। विपरीत पास करके जो किशनगंज पहुँचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। जलसे का घोड़ा दौड़ करके विपरीत पहुँच करके देख रहा है तो कुत्ते का पता ही नहीं, पलट करके आया, कहा क्यों छोटे मियाँ दावे बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो, बात क्या है? तो कहा तो मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, चुटकी में मैं पीछे कर दूंगा। बात यह है मैं तो अपनी कौम से परेशान हूँ, मैं जलसे का कुत्ता जलसे से दौड़ूंगा, विपरीत का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ।
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہ غار حرا سے اتر آیا تنہا، ادھر ایک صفے دشمن اللہ اللہ، ادھر ایک صفے دشمن اللہ اللہ، جو فاقے سے رہ کر سوالی کو دے دے، وہ بہرے کرم بے کرا اللہ اللہ، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ ہے کی بات آئی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ ہے کی بات آئی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ ہے کی بات آئی، لب پہ اللہ ہے کی بات آئی، ہاتھ تکیا ہے، ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی، اور قبضے میں ساری خدائی، ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی چٹائی، ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی، اور قبضے میں ساری خدائی، جب قلم نے لکھی نعت احمد، روشنی بن گئی روشنائی، جب قلم نے لکھی نعت احمد، روشنی بن گئی روشنائی، نئی روشنی بن گئی روشنائی، تم جہاں تک نہ پہنچو فرشتوں، ہے وہاں تک ہماری رسائی، تم جہاں تک نہ پہنچو فرشتوں، ہے وہاں تک ہماری رسائی۔ بہت اچھا جلسہ ہے آپ کا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جلسہ ہے، تھوڑی دیر میں دعا ہونے والی ہے۔ آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تک ساتھ دیا، اور دعا تک کے لیے آپ منتظر رہے۔ اللہ آپ کی اس دنیا کو بھی بنائے، اس دنیا کو بھی بنائے، ساری دنیا کی سربلندی آپ کو عطا فرمائے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، آسمان پر خدا آ چکا ہے، آمین بولیے۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کون سا جانور ہے جس نے ایک ہی بار کھانا کھایا، اس کے بعد کبھی نہیں کھایا، زندہ رہا لیکن کھانا نہیں کھایا؟ وہ کون سا جانور تھا؟ جانور ہے، کھانا ایک ہی بار کھایا، اس کے بعد زندہ ضرور رہا لیکن کھانا نہیں کھایا، وہ کون سا جانور تھا؟ دوسرا سوال آپ سے ہے، وہ کون سا پتھر ہے جس سے زندہ مخلوق پیدا ہوئی؟ پتھر سے زندہ مخلوق نکلی ہے، وہ پتھر کون ہے، وہ مخلوق کون سی ہے؟ تیسرا سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کون بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں صرف 3 گھنٹے رہا اور پیدا ہو گیا؟ ماں کے پیٹ میں 3 مہینہ 3 گھنٹے 3 مہینہ 3 گھڑی 3 گھنٹے رہا اور ماں کے پیٹ سے باہر پیدا ہو گیا، وہ بچہ کون تھا، وہ ماں کون تھی؟ آخری سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، رکی ہوئی چیز ہے، چلتی نہیں ہے، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ چلنے والی چیز ہے لیکن رکتی نہیں ہے، وہ 2 چیزیں کیا؟ 2 دوست کون ہیں جو آپس میں دشمن نہیں ہوتے؟ وہ دشمن کون ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آخری سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں،
بے قیمت چیز کیا ہے اور قیمتی چیز کیا ہے؟ آخری سوال آ رہا ہے، ماں کے پیٹ میں سب سے پہلی کون سی چیز پیدا ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن بچے کی سب سے پہلی چیز ماں کے پیٹ میں کون سی پیدا ہوتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر ختم ہونے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ آٹھ رہیے ایک بار انشاءاللہ۔ پہلا سوال تھا کون سا جانور ہے ایک ہی بار کھانا کھایا اس کے بعد نہیں کھایا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اژدہا بن گئی تو سارے سانپ کو نگل لیا، اس کے بعد کبھی کھانا نہیں کھایا۔ یہی آخری کھانا تھا، یہی پہلا کھانا تھا، یہ وہ جانور ہے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا پتھر سے زندہ مخلوق نکلی ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی ہے، پہاڑ سے پیدا ہوئی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ماں سے نہیں پہاڑ کے پتھر سے پیدا ہوئی، یہی وہ پتھر ہے اور یہی وہ مخلوق ہے۔ تیسرا سوال آپ سے تھا 3 گھنٹے ماں کے پیٹ میں بچہ رہا، باہر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ ماں مریم تھی۔ ماں مریم ہے، حضرت عیسیٰ ہیں، 3 مہینے یا 3 گھنٹے یا 3 گھڑی ماں کے پیٹ میں اور پیدا ہو گئے۔ وہ ماں جنم دینے والی مریم تھی، وہ جنم دینے والے بچے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے۔ ایک خوبصورت سوال آپ سے تھا، ایک خوبصورت سوال تھا 2 رکنے والی چیز چلتی نہیں ہے، آسمان اور زمین۔ رکنے والی چیز ہے، رکی ہوئی چیز ہے، چلتی نہیں ہے، آسمان اور زمین۔ 2 چلنے والی چیز ہے، رکتی نہیں ہے، چاند اور سورج۔ چاند اور سورج چلنے والی چیز ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ 2 دوست ہیں کبھی دشمن نہیں ہوتے، جسم اور روح، جسم اور روح، جسم اور روح کبھی دشمن نہیں ہوتے۔ 2 دشمن ہیں کبھی دوست نہیں ہوتے، زندگی اور موت۔ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلی کون سی چیز تیار ہوئی؟ شہادت کی انگلی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سی چیز بنتی ہے؟ شہادت کی انگلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہی انگلی ماں کے پیٹ میں تیار ہوتی ہے۔ قبر میں سب سے آخر میں ختم ہونے والی چیز کون ہوتی ہے؟ سر کی ہڈی ہوتی ہے۔ پہلے ہاتھ جاتا ہے، پیر جاتا ہے، پورا جسم ختم ہو جاتا ہے، سر کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے۔ لکڑی جل گئی ہے، اینٹ نہیں گئی ہے۔ غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان۔ انشاءاللہ غافل رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غافل رہیں گے، دونوں ہاتھ اٹھایا۔ بسم اللہ ہی خراب ہو رہا ہے، زبان کی رفتار سے دھوکہ مت کھائیے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول معراج پر گئے، دھیان دیجیے گا، مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کے حوالے سے میرا یہ بسم اللہ ہے، 3 منٹ کا پیغام ہے، آپ طبیعت سے سنیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ معراج پہ نبی گئے ہیں، نماز کا تحفہ ملا ہے، 50 نماز، 5 کر کے نماز معاف ہوتی چلی گئی، 9 × 5 = 45۔ موسیٰ نے بھیجا، 5 نماز معاف ہو گئی، دوسری بار بھیجا، پھر 5 نماز معاف ہو گئی، پھر تیسری بار بھیجا، 5 نماز معاف ہو گئی، 9 بار گئے، 45 نماز معاف ہو گئی، بچ گئی کتنی؟ 5۔ اب موسیٰ نے کہا کہ جائیے 5 کو معاف کرائیے، نبی نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ پتہ تھا کہ پہلی بار 5 نماز معاف ہوئی ہے، اس بار جاؤں گا مکمل نماز ہی معاف ہو جائے گی، میں خالی ہاتھ جاؤں گا تحفہ نہیں ملے گا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ آ رہا نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو نہیں کہتا کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، 7 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے،
چھوٹا ہے، باپ آ گیا، باپ کو گناہ ہوگا بچے کی طرف سے۔ نقطے کو یاد رکھیے، نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ نبی نے کہا کہ تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑے اس کو تاکید کرو، ادب دو۔ فرمان نبی کے خلاف ہے۔ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کو بچے کو بھی کہنا ہے، چاہے بچہ جائے یا نہ جائے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، کمارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا تو منہ نہیں دیکھا، بچہ کہاں ہوگا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ چلا آیا نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو کہا نہیں، پوچھا کہ بھائی بچے کو لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ بچے کو کہا کیوں نہیں؟ کہا جب بڑا ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ یہ بتائیے، اسکول جو جاتا ہے جب آپ بھیجتے ہیں تب جاتا ہے، اگر نہیں بھیجیں گے تو جائے گا؟ جب آپ مسجد نہیں بھیجیں گے تو مسجد کیسے آئے گا؟ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بچہ بچپن میں نماز پڑھتا نہیں ہے، باپ کو امید ہے بڑا ہو کر کے نماز پڑھے گا۔ جس کی بچپن میں عادت نہیں ہوئی وہ بڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھے گا۔ نقطے کی بات یاد رکھیے، آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ماں باپ آ گئے، باپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، باپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، باپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو نہیں کہا۔ بچہ گھر میں ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے باپ نے نہیں کہا۔ باپ نے نماز پڑھ لیا، بچے نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا باپ نے نہیں کہا۔ باپ نماز پڑھ کر کے بھی گنہگار ہوگا۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک عورت آئی، کہا کہ میرا شوہر رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح کو روزہ رکھتا ہے۔ کہا کہ بہت اچھا شوہر ہے۔ بغل میں صحابی تھے، یہ شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے کہ صرف نماز ہی پڑھ رہا ہے، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، بیوی کا حق مار رہا ہے۔ نقطے کی بات سنیے، دھیان میں رکھیے۔ نماز میں نیند نہیں آتی، نماز میں نیند آتی ہے، ناچ میں نیند نہیں آتی ہے، ناچ میں نیند نہیں آتی ہے، نماز میں نیند آتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نقطے کی بات یاد رکھیے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، موبائل میں دل لگتا ہے۔ رات سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ کو اسکرین ٹچ موبائل چلانے کے لیے آتا ہی نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بہت دھیان میں رکھیے گا۔ ناچ میں آدمی گیا، نیند نہیں آ رہی ہے، ناچ میں گیا، نیند نہیں آ رہی ہے۔ نماز میں جمعہ کا دن ہے، جھٹکے پر جھٹکا آ رہا ہے۔ راز کیا ہے؟ ناچ میں دل پریشان ہے۔ جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی، اور نماز میں دل کو سکون مل رہا ہے اس لیے نیند آ رہی ہے۔ پھول پر نیند آتی ہے، کانٹے پر نیند نہیں آتی۔ دوسرے راز کو ذرا سنیے کہ موبائل میں دل لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ بچے کو ماں کی گود میں دل لگتا ہے، اور نمازی کا دل خدا کی گود میں لگتا ہے، اللہ کے گھر میں لگتا ہے۔ اور مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے، مچھلی کا دل پانی سے باہر نہیں لگتا، چھٹپٹ کرتی ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے، جس کا دل نماز میں نہیں لگ رہا اس کا مطلب کچا پکا نمازی ہے، جس کا دل نماز میں لگ رہا ہے پکا نمازی ہے۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنیچر کو آ کر کے سسور پڑھیں گے۔ نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز بھی ہیرے پارو پرے কি जो বাপ দিবে তুমি প্রভু কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। इंशाल्लाह जुमा रमज़ान के बाद जेब में टोपी होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ समझ में आ रहा कितने सच्चे पक्के नमाजी हैं। रमज़ान के बाद जेब में टोपी होगी। थोड़ा ध्यान रखिए, आपका जायज़ा भी लिया जा रहा है, समझ में आ रहा है आप किस तरह सुन रहे हैं और किस तरह पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं। पहला नमूना लेकर के आ रहा हूँ, हमारे नबी का बचपन कैसा था।
سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. صحیح جا رہا، ڈرنے کی بات نہیں، بالکل صحیح جا رہا. نبی کا بچپن کیسا تھا نمونہ دینے کے لیے جا رہا. ماں کا نام آمینہ ہے. کیا کہتی ہے محمد کے بارے میں؟ میرے بیٹے کے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی شان عجیب نرالی ہے. دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، لائن بلائن آ رہا ہے، چونکہ آپ مقدمہ ہار کر کے بیٹھے ہیں، بھاگنے کے لیے تیار ہے، جلدی سے لا رہا. دودھ پلانے والی ماں کہتی ہے میرا بیٹا، میں اس کو داہنی طرف دودھ پلاتی ہوں، لیکن خواہش ہوتی ہے کہ دوسری طرف کا بھی دودھ پیے، دوسری طرف کا دودھ پیتا نہیں ہے. تیسرا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، حلیمہ کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ جب محمد میرے ساتھ ہوتے ہیں بکری چرانے میں تو مجھے بکری پریشان نہیں کرتی ہے. تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان دیجئے گا. چچا حمزہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کو کھول دیا تاکہ سر پر رکھ لیں اور پتھر نہ چبھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. کب ہوش آیا؟ جب سطر پر لنگی پہنچی ہے تب ہوش آیا. دھیان دیجئے گا. قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سب لوگ پریشان ہیں. نبی نے صرف انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، بادل نہیں تھا، بادل آ گیا، ٹوٹ کر کے برسا، قحط ختم ہو گیا. تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. ملک شام کا سفر ہو رہا ہے، ابو طالب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. راہب نے کہا، پادری نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرا بیٹا. کہا تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، میری کتاب کہتی ہے کہ یہ یتیم ہے، اس کی آمد سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، عدم کو روانہ تھا. چلنے لگے تو مادرو ہم ہو گئے جدا، ہو گئے جدا. ہر ایک سایہ سر سے یوں ہی اٹھتا چلا گیا، اٹھتا چلا گیا. سائے پسند آئے نا پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو، اس سایہ دار کو. انشاءاللہ ہمارے بچوں کا بچپن ہمارے نبی کی بچپن کی طرح ہوگا، ہمارے نبی کے بچپن کی طرح کو. ہاتھ رہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان دیجیے گا. لکھنؤ میں کمیٹی بیٹھی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو ان شیطانوں نے بیٹھ کر، ان شیطان مسلمانوں نے بیٹھ کر کے کیا نتیجہ نکالا، سن کر کے آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے. کیا کہا؟ جب تک مسلمان اسلام پر رہیں گے کبھی مسلمان کو ترقی نہیں ہوگی. ان شیطانوں نے یہ نتیجہ نکالا. دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. سپریم کورٹ کا وکیل ہے، مسلمان ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں مانتا ہوں، لیکن قرآن میں نکاح ہے اس کو نہیں مانتا، قرآن میں طلاق ہے اس کو نہیں مانتا. تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. فلمی اداکارہ ہے، فلمی دنیا میں مسلمان ہیروئن ہے. مرنے سے پہلے کیا کہتی ہے؟ مجھے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، میں جلنا چاہتی ہوں، دفن ہونا مجھے گوارا نہیں ہے. آخری مثال دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. مسلمان کہاں پہنچ چکا ہے؟ مسلمان اسلام کا دشمن ہو چکا ہے، قرآن کا دشمن ہو چکا ہے. تو دشمن مسلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تیسرا نمونہ، آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. آخری نمونہ دے رہا ہوں. رامپور ہے، ریاست رامپور ہے. ایک آدمی کا بچہ 2 سال میں 15 پارے کا حافظ ہوا. ماسٹر صاحب آئے، باپ سے کہا کہ بیٹے کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ کہا کہ ابھی 15 پارے ہوئے ہیں 2 سال میں، 15 پارے اور ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا 2 سال میں، تب اسکول آئے گا. تو کیا کہتا ہے مسلمان ماسٹر، مسلمان ہو کر کے کیا کہتا ہے؟ تمہارے بچے کے 2 سال برباد ہو گئے، تم نے اسکول نہیں بھیجا، 2 سال اور برباد ہو جائیں گے اگر تم اسکول نہیں بھیجو گے. انسان بناؤ
इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। सर पे कफन बांधेंगे, पेट पर पत्थर बांधेंगे, औकात को दाव पर लगा देंगे, खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम निकल गया। अब नबी की जवानी के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुकम्मल तैयार है सुनने के लिए? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा करके बुरा हाल हो जाएगा, हाथ में दर्द होगा, दवाई लेनी पड़ेगी। हाथ उठाने के लिए इसलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका तक ना आए, पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हमारे नबी की जवानी, हमारे नबी ने जंग किया है, जवानी में जंग किया। कितनी जंग हुई है? 27 जंग नबी ने किया, दुश्मन से मुकाबला किया है 27 बार। और कितनी ज़मीन फ़तह किया? 274 मुरब्बा मील ज़मीन को फ़तह किया। कितनी लड़ाई हमारे नबी ने लड़ी है? 27। और कितनी ज़मीन फ़तह हुई? 274 मुरब्बा मील। और इंतकाल से पहले कितनी ज़मीन फ़तह हो गई? 10 लाख मुरब्बा मील। ध्यान से सुनिएगा, पहली जंग अजीम हुई है, कितने लोग मारे गए? 64 लाख। पहली जंग अजीम हुई है, कितने लोग मारे गए उस जंग में? 64 लाख। दूसरी जंग अजीम हुई है, उसमें कितने लोग मारे गए? 5 करोड़। हमारे नबी ने जंग किया, कितने लोग मारे गए? सिर्फ 1018, सिर्फ 1018। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सहाबी हैं, ईसाई हैं, बाद में मुसलमान हुए। एक सहाबी हैं, ईसाई हैं, बाद में मुसलमान हुए। अल्लाह के रसूल ने कहा इस्लाम कबूल करो, का 3 वजह से इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। मुसलमान अमीर नहीं है, गरीब है, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता। मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता। मुसलमानों के पास हुकूमत नहीं है, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता। काए अदी, याद रखना तुम ज़िंदा रहोगे, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। मुसलमान की तादाद भी ज़्यादा होगी, मुसलमान के पास दौलत भी ज़्यादा होगी, मुसलमानों की हुकूमत भी ज़्यादा होगी। बाबुल के सफ़ेद महल को भी मुसलमान फतह कर चुका होगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का फ़तह हुआ है बाद में। मक्का के फ़तह होने से पहले अल्लाह के रसूल ने चाबी मांगी। चाबी किनके पास है? उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, बाद में मुसलमान हुए। चाबी नहीं दिया, चाबी नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा है उस्मान, इस वक्त को याद रखना, उस वक्त को याद रखना जब ये चाबी मेरे हाथ में होगी और तुम मेरे सामने मुजरिम बन करके खड़े रहोगे। कहा कि बड़े बड़े आए चले गए, हवाई देने वाले चले गए, अगर ऐसा होगा तो उस दिन कुरैश जलील होंगे। का जलील नहीं होंगे, सर बुलंद होंगे। मक्का फतह हुआ, हज़रत उस्मान सामने खड़े हैं, चाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। अल्लाह के रसूल ने पूछा उस्मान क्या बात है? वो बात सादिक आ गई, सच हो गई, मक्का फतह हुआ, चाबी मेरे हाथ में है। कहा या रसूल अल्लाह आपके हाथ में चाबी है। कहा मैं बदला नहीं लेता, माफ़ करता हूँ। देखो मैं चाबी तुमको देता हूँ, तुम्हारे ख़ानदान को देता हूँ, क़यामत तक लोग आएंगे तुम्हारे ख़ानदान से चाबी नहीं लेंगे। फातिहाना मक्का आए, सर झुकाए चश्मे नम, अमन का एलान किया ना, दिम हुए अहले
وطن ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو میدوزن تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو میدوزن میلاد کریں گے نبی کو یاد رکھیں گے ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ لیکن کنکٹا شاعر کو مت بلائیے گا میلاد ہو رہا تھا ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے آیا اس نے کہا محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول ادھر سے 10 روپے ادھر سے 10 روپے نوٹ کی بارش ہو رہی ایک ہی مصرع پڑھ رہا دوسرا مصرع لگا نہیں رہا سنتے سنتے بیچ کا آدمی تھک گیا پک گیا کہا کہ شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے یا میں جا کر کے جوڑا لگا دوں کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا سوچا کہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی کھسیانی بلی کھمبا نوچے کھسیا کر کے کہہ دیا میں مصرع بھول گیا آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے اس خیال سے کہا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا وہ شاعر کا باپ تھا وہ اسٹیج پر آ گیا اس نے کہا کہ حضور اپنا مصرع پڑھیے میں آپ کا جوڑا لگاتا ہوں محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول آ رہے ہیں پھول پھول محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا دیکھیے میں آپ کا جوڑا لگا رہا ہوں آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے ہیں آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے اگر معاف کیجیے گا تو گستاخی نہیں مانیے گا برا نہیں مانیے گا تو میں مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں کہا کہ مجھے خوشی ہوگی آپ میرے مصرے کا جوڑا لگائیں گے برا نہیں مانوں گا تو کہا کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول ناک کاٹیں گے رسول کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول ناک کاٹیں گے رسول جو پیغام میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے اگر آپ نے دھیان سے سن لیا سمجھ لیا میں کامیاب ہو جاؤں گا اور یہ جلسہ پورے ہندوستان کے لیے کفارہ ہو جائے گا سننے کے لیے تیار ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دشمنوں نے دشمنی میں نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کیا اپنوں نے نادانی میں شان کو گھٹانے کی کوشش کیا عاشقوں نے گمراہی میں شان کو گھٹانے کی کوشش کیا نمونہ دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا مکہ والوں نے کہا یہ نبی جادوگر ہیں مکہ والوں نے کہا یہ نبی شاعر ہیں مکہ والوں نے کہا یہ نبی خدا پرست نہیں ہیں ستارہ پرست ہیں مکہ والوں نے کہا یہ نبی پاگل ہیں خود پاگل تھے رانچی جانے کی حاجت تھی نبی کو پاگل بتا رہے طائف والوں نے نبی کی شان گھٹائی کیا کہا دھیان سے سنیے گا نبی کی شان گھٹاتے ہوئے کیا کہا کعبہ ذلیل ہوگا اگر تم نبی ہوگے طائف نے کہا محمد سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر تم نبی ہوگے تو کعبہ ذلیل ہوگا تمہارے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ملا اگر تم جھوٹے نبی ہو تو تم سے بات کر کے کیا فائدہ فرانس ایک ملک ہے انہوں نے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کیا نمونہ دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا لائن بلائن سنا رہا ہوں تفصیل کا موقع نہیں ہے جانا ہے چلے جائیے رکنا ہے رکیے دعا پر اس جلسے کو کامیاب کرا کر کے اٹھیے انشاءاللہ فرانس نے کہا کہ ہمارے نبی عورت پرست تھے فرانس نے کہا نبی ہمارے عورت پرست تھے اب میں بتا رہا ہوں ایک لائن میں نمونہ دکھا رہا ہوں ہمارے نبی عورت پرست نہیں تھے نکاح پرست تھے اور فرانس زنا پرست ہے نمونہ دے رہا ہوں ایک ملک ہے برطانیہ لندن اس میں مرد سے زیادہ 40 لاکھ عورتیں ہیں مرد سے زیادہ عورت ہیں اور 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ جرمنی ایک ملک ہے اس میں 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ایک ملک ہے روس رشیا اس ملک میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ امریکہ اور فرانس یہ ملک ہے اس میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ مرد کی عورت سے شادی ہو گئی جو عورت بچ گئی اس کا کیا ہوگا ان ملکوں نے کیا کیا اس کو اڈے پر ڈال دیا زنا کے لیے چھوڑ دیا ہاتھ کا کھلونا بنایا عزت آبرو کا تماشا کیا
ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا نکاح کرو، ایک سے زیادہ نکاح کرو، اگر عورت بڑھ جائے گی تو گھر کو بسائے گی، مرد کے ہاتھ کا کھلونا نہیں۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اپنوں نے نادانی میں نہ ہمارے نبی کو کیا کہا، جملہ سنیے، انصاف کیجئے، ناانصافی مت کیجئے۔ نبی نے کہا، نبی ہو کر کے ناانصافی کرے؟ اپنوں نے نادانی میں نبی کو تانا مارا، آپ تو اپنے بھائی کے طرفدار ہیں، امت کے طرفدار نہیں ہیں۔ کنہوں نے کہا؟ اپنوں نے نادانی میں تانا مارا۔ اپنوں نے کہا انصار کو نظر انداز کر دیا، مہاجرین کو مالا مال کر دیا، اپنوں نے تانا مارا۔ نمونہ دے رہا ہوں، ایک قوال ہے، کیا کہتا ہے کہ آسمان پر خدا نہیں ہے، جو محمد ہے وہی خدا، جو محمد ہے وہی خدا ہے۔ ایک محمد زمین پر ہے، ایک محمد آسمان پر ہے، جو آسمان پر محمد ہے وہ خدا ہے، جو زمین پر محمد ہے وہ خدا کا رسول ہے۔ مسلمان ہو کر کے اگر ایسا عقیدہ رکھے گا کافر ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، مسلمان ہو کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے محمد کو زمین پر بھیجا، سایہ رکھ لیا، زمین پر محمد کو اتارا، سایہ رکھ لیا، تاکہ جب خدا بے قرار ہو جائے تو سایہ کو دیکھ لے۔ خدا کی شان میں بھی بے ادبی، نبی کی شان میں بھی بے ادبی۔ نبی میں سایہ اس لیے نہیں تھا کہ نبی کے اندر اندھیرا نہیں تھا، اجالا ہی تھا، اس لیے نبی کے اندر سایہ نہیں تھا۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ نبی کے لیے کیا کہا؟ ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح انسان نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، ہم سے بڑھ کر کے انسان ہے۔ آگے جملہ کہا، ہمارے نبی فرشتوں کی طرح ہیں، فرشتوں کی طرح نور ہیں، فرشتوں کی طرح نور نہیں ہے، بے ادبی ہے، فرشتوں سے بڑھ کر کے نور ہے۔ کیا کہا کہ ہمارے نبی خدا کی طرح غیب جانتے ہیں، بے ادبی ہے، خدا کی طرح نہیں، خدا کے بغیر نہیں، غیب جانتے ہیں خدا کے بغیر نہیں، غیب جانتے ہیں خدا کی طرح نہیں۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی مسکرائیں گے، جو عیسیٰ بیمار ہیں آسمان پر وہ ٹھیک ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے کوہ طور پر، ہمارے نبی معراج میں گئے، بے ہوش نہیں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، ہمارے گھر میں میلاد ہو رہا ہے، ہمارے نبی مدینہ سے آ رہے ہیں، ہمارے نبی مدینہ سے آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں میلاد ہو رہا ہے، ہمارے نبی مدینہ سے آ رہے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کب آتے ہیں؟ میلاد کے شروع میں آتے ہیں یا بیچ میں آتے ہیں یا اخیر میں آتے ہیں؟ کسی کے پاس جواب نہیں۔ نبی اپنی مرضی سے آتے ہیں یا تمہاری مرضی سے آتے ہیں؟ کسی کے پاس جواب نہیں۔ 200 روپے خرچ ہوتا ہے، میلاد ہوتا ہے، 200 روپے میں مدینے سے نبی آ جاتے ہیں۔ لوگ نبی کی زیارت کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی نہیں آتے، نبی کی شان اس سے بڑی ہے، فرشتے گھومتے رہتے ہیں، نبی کا امتی درود پڑھتا ہے، درود لے کر کے فرشتے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ آج بھائی یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، 3 کام چھوڑ دیں گے، کبھی ترقی آپ کی نہیں رکے گی۔ آج رہیے انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں تھے، کک کے چکر میں تھے روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔